ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد واصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد واصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ گرامی قدر حاضرین، آج ماہ رجب کی 22 تاریخ کی مناسبت سے حضرت سیدنا امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما، جو صحابی ابن صحابی ہیں، کاتب وحی ہیں اور فقیہ و مجتہد ہیں اور اسلامی تاریخ کے پہلے امیر البحر ہیں، نیوی کے بانی۔ سمندری جہاد مسلمانوں نے، جو بحری بیڑا ہے مسلمانوں کا، وہ پہلی بار سمندر کے سینے کو چیر کے اسلامی فتوحات کے لیے جب روانہ ہوا تو اس کے قائد اور امیر اور بانی حضرت امیر معاویہ۔ اور یہ یاد رہے یہ بات، یہ کیوں بتائی جاتی ہے یہ کم لوگ جانتے ہیں۔ اسلام میں شہید کی بڑی شان اور مقام ہے، لیکن ایک فرق حدیث پاک میں بتایا گیا، کیونکہ عربوں میں سمندر سے خوف پایا جاتا تھا، آج بھی سمندر کی ہیبت اور دہشت قائم ہے اپنی جگہ، اتنے جدید دور میں بھی۔ تو اس وقت سوچو جب بے سر و سامان بندہ لکڑی کی کشتی میں جا رہا ہے، یہاں تو ہزاروں ریموٹ سسٹم چل رہے ہیں، سیٹلائٹ چل رہی ہے، پورا جدید ترین نظام اسے کنٹرول کر رہا، اس وقت بس بندہ ہے، رب ہے اور سمندر ہے۔ سمندر کے کیا حالات ہیں کسی کو کوئی پتہ نہیں، ابھی پہلے ہی پتہ ہوتا ہے، کئی دن پہلے پتہ ہے سمندر کے حالات کیا ہیں، لہریں کدھر کو جا رہی ہیں، ہوا کا رخ کدھر ہے۔ خوف تھا تو نبی رحمت النبی المجاہد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں جو بری شہید ہے، خشکی کا شہید، اس کی نسبت جو سمندری بحری شہید ہے اس کو 2 گنا اجر ہے، وہ 2 شہیدوں کے برابر ہے۔ یہ بھی شہید ہے وہ بھی شہید ہے، لیکن جو سمندر کا شہید ہے، یعنی نیوی کا جو شہید شہادت پانے والا ہے، اس کی فضیلت آرمی کے دوسرے بری خشکی شہیدوں سے 2 گنا زیادہ ہے، اس کا ڈبل ثواب ہے۔ تو یہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ شرف اور یہ اعزاز اور امتیاز بھی حاصل ہے۔ قرآن پاک میں سورہ الحدید کی آیت 10 میں نے پڑھی ہے۔ کئی لوگ یہ بھی کہتے رہتے ہیں کہ ان کی منقبت میں تو کچھ بھی نہیں، ان کے فضائل میں تو کچھ بھی نہیں۔ میں بڑا حیران ہوتا ہوں، اللہ کے بندے، رضی اللہ عنہ سے بڑی بھی کوئی منقبت ہے؟ یہ باقی سب نیچے ہیں، آپ جو بھی کہتے ہیں ان کی شان و فضائل میں، وہ سب نیچے ہے، اور جو خود رب کائنات نے کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سب سے راضی، جمع کے سیغے سے کہا،
جتنے بھی میرے محبوب کا جلوہ دیکھنے والے ہیں، ایمان کی آنکھ سے جس نے میرے محبوب کا دیدار کر لیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ سب اللہ ان سب سے راضی اور وہ سب اللہ سے راضی۔ یہ بھی دھیان سے سمجھنے والی چیز ہے، کوئی سمجھائے گا تو آئے گی۔ اتنا ہی کافی تھا کہ اللہ ان سے راضی ہے، یہ کام تھا۔ اللہ نے دو طرفہ فرمایا ہے، یہ کافی تھی یہ بات کہ اللہ ان سے راضی ہے، مسلمان صاحب ایمان کے لیے کافی تھی۔ فرمایا صرف اللہ ہی ان سے راضی نہیں، وہ سب بھی اللہ سے راضی ہیں۔ یہ بات نہیں سمجھ آئی کسی کو آج تک، اللہ ماشاء اللہ۔ اس پہ لوگوں نے غور نہیں کیا کہ بندے کا بھی رب سے راضی ہونا ضروری ہے۔ یہاں ہر کوئی رب کو راضی کرتا پھرتا ہے، تو رب سے راضی نہیں، تو کہتا ہے رب مجھ سے راضی ہو جا۔ سب پوچھ لو اپنے آپ سے، ڈھونڈو۔ باہر مزار کی بات نہیں، دکان مارکیٹ، میں مسجدوں کی بات کر رہا ہوں۔ جو مسجد میں بیٹھا ہے نماز پڑھنے آیا ہوا ہے، وہ اس کی روشنی میں شیشے میں خود کو چیک کرے، خود ہی جواب مل جائے گا، وہ بھی میں نہیں بتاتا۔ تم رب سے راضی ہو؟ ہاں نہیں راضی، اس لیے بتایا گیا رضیت باللہ ربا وبالاسلام، وظیفہ ہے یہ مسلمان کا۔ اگر یہ صحابہ اس لیے ہیں رضی اللہ عنہ، چونکہ یہ بات کھولی نہیں، سمجھ نہیں آئی، اور کمال یہ ہے یہ نہیں کہا وہ مجھ سے راضی اور میں ان سے راضی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بندے تو پہلے مجھ سے راضی ہو پھر میں تجھ سے راضی۔ نہیں، رب نے فرمایا میں پہلے ہی ان سے راضی ہوں، پہلے میں راضی ہوا پھر وہ راضی ہوئے۔ یہ اصول اور قانون ہے۔ جس نے یہ دیکھنا ہو کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے کہ نہیں، وہ رضی اللہ عنہ کے شیشے میں جھانک کے تو اس کو نظر آ جائے گا۔ پوچھ لے خود سے کہ تو رب سے راضی ہے؟ تو رب سے راضی تو پھر اللہ تجھ سے راضی ہے۔ تو ہی راضی نہیں اس کی رضا پہ اور تو کہہ رہا ہے کہ وہ راضی ہو جائے۔ یہ صحابہ ہیں، یہ ایسے صحابی بنتا تھا۔ رب اس سے راضی ہوتا تو محبوب کی خدمت میں لے آتا، رب راضی ہوتا تو کلمے کی توفیق عطا فرماتا، رب راضی ہوتا تو محبوب کی معرفت و شناخت عطا فرماتا، اور ادھر رب راضی ہوتے ہی بندہ رب سے راضی ہو جاتا۔ یہاں ترتیب یہ ہے، اور حدیث میں جو دعا بتائی گئی یہ پڑھا کریں، جنہیں نہیں یاد وہ یاد کریں۔ رضیت باللہ ربا، ہاں یہ رضی اللہ عنہ کا لنگر دے رہا ہوں، صحابہ کا لنگر۔ سارے اہل بیت بھی صحابہ ہیں، یاد رکھو۔ جو اہل بیت، جو صحابی نہیں وہ اہل بیت نہیں ہو سکتا۔ صحابی ہونے کے لیے اہل بیت ہونا شرط نہیں، اہل بیت ہونے کے لیے صحابی ہونا شرط ہے۔ ہاں، آل رسول میں وہ شخص شامل نہیں ہے جو صحابی نہیں ہے۔ ان کا شرف کیا ہے؟ وہ گھر والے بھی ہیں، وہ صحابی بھی ہیں، یہ ان کی فضیلت اضافی ہے اہل بیت آل رسول کی۔ لیکن جو صحابی نہیں، جتنا بڑا مرضی قریبی رشتہ دار ہو، وہ سمجھ آ رہی ہے؟ آج سمجھ لو، یہ باتیں بار بار نہیں ہونی۔ شان صحابہ، شان صحابہ، اور بھائی رضی اللہ عنہ والوں کو سلام کیا کرو، پھر تمہیں کوئی رضا نصیب ہو تھوڑی رب کی۔ رب کہہ رہے میں ان سب سے راضی ہوں، تو کیوں نہیں راضی؟ تو کون سے مذہب کا پیروکار ہے بھائی؟ تو نے کس کا کلمہ پڑھا ہوا ہے؟ اللہ بھی اس سے راضی، رسول بھی اس سے راضی، تو کیوں نہیں راضی؟ یہ سوال ہے کہ نہیں؟ تم کون ہو بھائی؟ کس کا کلمہ پڑھا؟ کون سے دین کے پیروکار ہو؟ کون سے مذہب و شریعت کو مانتے ہو؟ یہ قرآن سورہ حدید آیت 10، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح، درجے ہیں۔ رضی اللہ عنہ والوں میں بھی درجے ہیں۔ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، ان میں بھی درجے ہیں، سارے برابر نہیں۔ رضی اللہ عنہ میں سارے برابر ہیں، لیکن ان میں پھر کوئی صدیقیت والے ہیں، کوئی سبقت والے ہیں، کوئی اولیت والے ہیں، کوئی مائیت والے ہیں، کوئی قربت والے ہیں، کوئی سبب اور نسب دونوں میں جڑے ہوئے ہیں۔ صرف نسب نہیں، سبب بھی ہے، رشتہ داری۔ یہ حدیث بھی نہیں لوگ پڑھتے نہ سمجھتے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کل سبب و نسب منقطع یوم القیامت الا سببی و نسبی۔ اب یہاں صرف نسب پہ زور چڑھایا، سبب کو بھولے۔ دو باتیں فرمائیں، قیامت کے دن ہر نسب کٹ جائے گا، کسی کا چاچا بابا تایا ماما وہاں گنتی میں نہیں آئے گا، اور کسی کا سالہ کوئی سسر سسرالی رشتہ سبب ہے۔ نسب خون کا رشتہ ہے، سبب نسبت کا رشتہ ہے۔ جو برادر ان لا ہے، فادر ان لا ہے، ان لاز ہیں، وہ سبب ہیں۔ کیا ہیں؟ سبب۔ یہ نسب ہے جو خون سے بنا، قدرتی طور پہ رب کی طرف سے بنا بنایا آیا۔ اب وہ کلمہ پڑھے نہ پڑھے،
صحابی بنے نہ بنے سب نسب ہے. ایک نسب ہے سید الشہداء امیر حمزہ بن گیا، اور ایک نسب ہے تبت یدا ابی لہب وتب بن گیا. نسب دونوں کا ہے، لیکن نسب نے کام نہیں دیا جب ایمان نہیں تھا، کلمہ نہیں پڑھا. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مانیں. ایمان شرط ہے. ہر فضیلت، ہر شرف، ہر بزرگی، ہر کمال وہ تب کام دے گا جب ایمان ہے. کلمہ پڑھا اللہ کے محبوب کا اور مان کے پڑھا ہے، دل سے پڑھا ہے، نور ایمان سینے میں ہے، اب نسب کام دے گا. اب یہ دھیان سے یہ بات کو سمجھ لیجئے، غور سے، توجہ سے. نسب وہ ہے جو رب نے بنایا ہے. اب میں بریک ایک بات کرنے لگا ہوں. نسب جو رب نے بنایا ہے، اور سبب وہ ہے جو حبیب نے خود بنایا اپنے اختیار سے. حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیٹی سے شادی سیدہ ام حبیبہ کو اپنے حرم میں داخل کیا، مومنوں کی ماں بنایا اپنے اختیار سے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ صدیقیہ، یا صدیق اکبر. یہ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے اختیار سے بھی جو کریں اس کے پیچھے بھی رب کا حکم ہوتا ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. تو جس قبیلے سے آقا کریم علیہ السلام نے رشتہ داری کی، وہاں سے بیٹی لی یا بیٹی دی، جن سے رشتہ لیا اپنے حرم میں اپنے نکاح کے لیے سسر بن گئے، جن کو دیا وہ داماد ہو گئے. اس کو کہتے ہیں سبب. کیا کہتے ہیں؟ سبب. اور یہ قرآن پاک کی سورہ الفرقان کی آیت 54 ہے. اتنا ٹائم ہے نہیں میں تفصیل میں جاؤں، میں بتا دیتا ہوں. کئی لوگ کہتے ہیں امیر معاویہ کی منقبت و فضیلت میں تو کوئی بات ہی نہیں. یہ سورہ فرقان کی آیت 54 امیر معاویہ کی شان میں ہے. یہ سورہ اسراء کی آیت 33 یہ امیر معاویہ کی شان میں ہے، صرف امیر معاویہ کی شان میں ہے. کئی تو عمومی ہیں نا، 20 آیتیں ایسی ہیں جو صحابہ کی شان میں. اور یہ سورہ حدید کی آیت 10 یہ بھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت و شان میں ہے. فرمایا وہ جو فتح سے پہلے مسلمان ہوئے، ایمان لائے اور انہوں نے خرچ کیا دین پر، وہ اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں، اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد، پہلے والے جو ہیں ان کا درجہ اوپر ہے، بعد والوں سے بہت بلند ہے. اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، جہاد انہوں نے بھی کیا ہے، خرچ انہوں نے بھی کیا ہے، لیکن ان کے برابر، پہل والوں کے برابر. تو یہ بھی سمجھو، ایک ہی مسجد میں بیٹھا ہے بندہ جو پہلے آ گیا ہے. ہاں، جمعہ بھی ایک ہی، مسجد بھی ایک ہی، امام بھی ایک ہی، نماز بھی ایک ہی، وہ بعد والا اس کے برابر. یہ قرآن بتا رہا ہے. تو سمجھا رہا ہے کہ پہل والے بنا کرو، پکے نہ ہو جایا کرو کہ بھئی اخیر تے ہی جانا، ساری زندگی ایک ہی روٹین. تو یہ نصیب کی بات ہے. تو یہ درجے رب کریم نے دیے ہیں نا. لیکن ایک بات سب کے لیے کامن فرما دی، پہلوں کے لیے بھی اور بعد والوں کے لیے بھی. کلًا وعد اللہ الحسنی، فرمایا ان سب سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہوا ہے. یہ کافی نہیں ہے؟ کون کہہ رہے ہیں؟ اب تو اللہ کو بھی دلیلیں دے گا، اللہ کے علم میں بھی اضافہ کرے گا، اللہ کو بھی تاریخی تبری نکال کے دکھائے گا، اللہ کو بتائے گا کہ یا اللہ یہ بھی ہونا تھا، تو نے کیوں جنت کا وعدہ کر لیا اس سے. میں چاہ رہا ہوں قرآن سے مسئلہ حل ہو جائے، اور رب نے کیا ہوا ہے. سورہ فتح کا آخری رکوع کسی صاحب حال و ایمان کے پاس بیٹھ کے بندہ پڑھ لے تو صرف سمجھ نہیں آتا، نظر بھی آ جاتا. اس میں رب نے پوری سینری بنائی ہوئی ہے، پوری پکچر ہے. کوئی دیکھنے والا ہو تو اسے نظر آتا ہے یہ کون ہے جو میرے محبوب کے ساتھی ہیں، تمہیں سمجھ ہی نہیں آئی؟ یہ کون؟
وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، رب کہہ رہے ہیں میں نے سب سے جنت کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ تم کون ہو؟ رب مالک ہے، لا تبدیل لکلمات اللہ فعال لما یرید علی کل شیء قدیر۔ اب چونکہ تم سارے فرقوں والے رب کو جانتے ہی نہیں اور رب تمہارے پروگرام میں نہیں، جاؤ سن لو جا کے، ابھی چلے جاؤ جس مسجد میں کوئی رب کا نام لے رہا ہو، اپنے اپنے رب بنائے انہیں پوج رہے ہیں، ارباب من دون اللہ، اپنی خواہش کو ہی اپنا معبود بنایا۔ فرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، رب تمہارے شیڈیول میں ہی نہیں ہے، نصاب و مسلک اور مذہب میں ہی نہیں ہے۔ یہ تجربہ کر کے دیکھ لینا، یوٹیوب والے کبھی دیکھو کوئی رب کا نام لے رہا بیچ میں، جو بھی کہہ رہا ہے اس میں رب ہے؟ رب کو بھائی رب مانے، سارے مسئلے حل ہو جائیں۔ جو بھی دلیلیں مناظرے آپ سن لیں، کہیں مناظرے ہو رہے ہوں، کوئی حضرت علی کی شان میں بول رہا ہے، کوئی امیر معاویہ کا دفاع کر رہا ہے، اس میں رب نہیں ہے الا ماشاء اللہ، 100 میں 2-4 القلیل کالمعدوم، وہ گنے ہی نہیں جاتے۔ جبکہ یہ جنت بنائی کس نے؟ اس کی اتھارٹی ہے نا، یہ قرآن ہے، یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، بڑے سے بڑے فاسق و فاجر و بدکار کو وہ جنت میں ڈال دے، کوئی اسے پوچھنے والا نہیں، اور تیرے بڑے سے بڑے حرام والے حاجی اور محراب والے نمازی کو پکڑ کے جہنم میں اوندا کر کے پھینک دے، اور اسے کوئی پوچھنے والا نہیں، رب اسے کہتے ہیں۔ یہ اس لیے نبوت والے بھی سارے لرزتے تھے اور حشر میں بھی لرزیں گے، سب نفسی نفسی کہیں گے، آدم سے عیسیٰ تک۔ ہر نبی کہہ رہا ہوگا نا، یہاں سال میں 4 دیگیں پکا کے روزی بھی پتہ نہیں حرام ہے کہ حلال ہے، تو وہ بندہ ٹھیکیدار ہے جنت کا۔ وہاں نبوت والے نبی کانپ رہے ہیں، یہ رضی اللہ عنہ والے سب لرزتے تھے۔ یہ 2 بار کیش جنت خریدنے والے راتوں کو نیند نہیں آتی تھی، یبیتون لربہم سجدا وقیاما، روتے تھے گڑ گڑاتے تھے رب کے آگے، کیونکہ محبوب کو دیکھتے تھے۔ ساری رات ایک ہی آیت میں روتے گزر جاتی تھی، تو وہ کہتے جب یہ ان کا یہ شان ہے تو ہم کون ہیں، ہم صرف رضی اللہ عنہ میں بیٹھے رہیں۔ تو رضی اللہ عنہ یہ ہوتا ہے، جب رب راضی ہو جاتا ہے نا تو پھر بندہ پھولوں کی سیج پہ نہیں سوتا، تڑپتا رہتا ہے، تعلق بن گیا نا، اسے بچانا بھی ہے، وہ راضی ہو گیا ہے تو کہیں ناراض بھی نہ ہو جائے، تو جس سے راضی نہیں ہو اسے ناراضگی کا بھی کوئی خطرہ نہیں ہوتا۔ یہ بھی بتا دوں، آج راز کھول دوں ایک میں تم پہ، یہ جو بندہ موج میں پھر رہا ہے نا، وہ اس لیے کہ بھئی اس کا تعلق ہی کوئی نہیں ہے، جنہ پریا سر تے تریا، اور کچھ ہوگا پانڈے میں تو دھیان سے پیر رکھے گا نا، پانڈا ہی خالی ہے تو پھر اسے کیا ٹینشن ہے، جتنی مرضی چھلانگے اسٹیج پہ مارے، نیچے مارے، گلی میں محلے میں آنے جانے، اس کی زندگی میں کوئی سوچ ہے ہی نہیں، کیونکہ تعلق نہیں۔ یہ سارے نبی ولی، یہ اسی لیے ان کا یہ حال ہوتا ہے کہ تعلق بن گیا ہوا ہے، اب اسے بچانے میں لگے رہتے ہیں ساری زندگی۔ جب تعلق بنے گا پھر یہ میری باتیں سمجھ آئیں گی، اس دن سے فکر شروع ہو جائے گی، قرب سلطان آتش سوزاں بہت، پرائم منسٹر سے بادشاہ وقت سے دوستی ہو جائے، تعلق ہو جائے، اب میں تمہارے لیول پہ بتا دوں، کسی ایم پی ایم این اے سے ہو جائے، کسی بڑے افسر سے ہو جائے، اور نہ جب نہ ہو تو کیا ہوتا ہے، اور جب ہو جائے اور قریبی ہو جائے، گھریلو تعلق ہو جائے، پھر کیا ہوتا ہے بھلا؟ غریب سے غریب آدمی بھی صوفہ سوچ رہا ہوتا ہے یار اچھا ہونا چاہیے، وہ آ ہی نہ جائے، ہے کہ نہیں؟ اس کو تعلق کہتے ہیں۔ اس پہ کبھی خود کو چیک کرو کہ ہمارا ہے کہیں، تو پھر اس دن فکر پڑ جائے گی۔ یہ رضی اللہ عنہ والے ہیں سارے، تو رب اپنے استحقاق پہ یہ کہہ رہا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کیونکہ وہ بے نیاز رب ہے، وہ اللہ الصمد ہے اور غنی عن العالمین ہے، اس کے اوپر کسی کی کوئی اتھارٹی نہیں ہے، جو چاہے کرے،
بار بار قرآن میں اس نے کہا، کوئی اسے پابندی نہیں۔ واللہ بما تعملون خبیر، جو تم کرتے ہو اللہ جانتا ہے۔ یہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے غزوہ حنین میں، غزوہ طائف میں جہاد بھی کیا ہے، مال بھی خرچ کیا۔ اور غزوہ حنین میں آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سواری کی جو لگام ہے وہ ان کے والد حضرت ابو سفیان کے ہاتھ میں تھی، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے تو اس دنیا میں نہیں فرمایا قیامت کو بھی میرا رشتہ اور میرا نسبت قائم رہے گی، جو میرے نسب والا ہے وہ بھی میرے ساتھ ہوگا، جو میرے سبب والا ہے وہ بھی میرے ساتھ۔ تو تمہیں کلمہ پڑھ کے کوئی لحاظ شرم نہیں، ذاتی چھوڑ دیں آپ، ذاتی چھوڑ دیں آپ، جن کا کلمہ پڑھے ان کی حیا میں ہی مان لو یار، جو ان کے رشتہ دار ہیں۔ اور مومنوں کی ماں، جس کے بغیر بندہ مومن نہیں ہو سکتا اگر اسے ماں نہ مانے، سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت امیر معاویہ کی ہمشیرہ ہیں۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو امیہ سے رشتہ لیا بھی، رشتہ دیا بھی، ان کو سسر بھی بنایا اور داماد بھی بنایا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ داماد ہیں، بنو امیہ سے ان کا تعلق ہے۔ دو بیٹیاں، دو نوروں والے ہیں۔ تو چونکہ یہ اہل سنت جانتے نہیں ہوتے ہیں اس لیے گمراہ ہو جاتے، پروپیگنڈے کی نظر میں۔ ان کی جڑیں اتنی مضبوط ہیں، اگر آپ کو معلوم ہوں گی تو اپنا عقیدہ اور ایمان بچا سکیں، نہیں معلوم ہوں گی تو 2 ٹکے کا بندہ یوٹیوب پہ اپنا موبائل لے کے بیٹھ جائے گا اور آپ کے ایمان سے کھیلنا شروع کر دے گا۔ اور یہ بھی میں آج بتا دوں، رجب کا پورا مہینہ ہمارے امام ہیں، اور میرے تو ڈبل امام ہیں، میرے شجرے کے امام ہیں سیدنا امام جعفر الصادق علیہ السلام، جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی، جن کی ماں، جن کی والدہ سیدہ ام فروہ بنت قاسم بن محمد بن ابی بکر ہیں، جو علی کی طرف سے بھی ہمارے امام ہیں، ابو بکر کی طرف سے بھی ہمارے امام ہیں رضی اللہ۔ نہ رجب میں ان کی ولادت ہے، نہ رجب میں ان کا وصال ہے، یہ میں پوری تحقیق سے کہہ رہا ہوں۔ اور میں نے وہ تحقیق حوالہ جات کے ساتھ شیئر بھی کی ہوئی ہے، اور ہم نے ان کا عرس منایا ہے 15 شوال، 15 شوال 148 ہجری، کتنی؟ ہاں یہ سن ہے آپ کا، اور مہینہ شوال کے جو تحقیق ہے، جمہور اکثریت کی جو تحقیق ہے وہ بھی بتا دوں، کہیں لوگ غلط فہمی میں پڑے ہوتے ہیں، دیکھا دیکھی۔ اور دوسری بات رہی کسی کے ذکر کی، فضائل کی، شان کی، ختم کی، اس میں ہمارے اہل سنت میں کوئی قید نہیں ہے، پورے سال جب مرضی کرے، کوئی پابندی نہیں ہے، رجب میں کریں کوئی منع نہیں۔ لیکن ایک ہے انوا، ایک ہے بس سارا رجب روز کریں ذکر امام جعفر الصادق، بیڑے پار ہو جائیں گے، دین دنیا سب کو مل جائے گا، برکتیں ملیں گی، جتنا کریں کم ہے۔ لیکن پتہ ہونا چاہیے، اپنے مرشد اپنے پیر کی معرفت ہونی چاہیے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ چونکہ صحابی ہیں، آقا کریم علیہ السلام کے رشتے میں صالح ہیں، مومنوں کی ماں کے بھائی ہیں، اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا من آذاہا فی اخیہا فقد آذانی، فرمایا تھا جس نے میری اس بیوی کو اس کے بھائی کے معاملے میں اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ اور حضرات صحابہ کرام کے بارے میں آقا کریم علیہ السلام پوری امت کو یہ حکم فرما گئے ہیں،
فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی من احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم. جس نے میرے صحابہ سے محبت کی میری محبت کی وجہ سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھا. یعنی حب صحابہ حب حبیب ہے، حب رسول ہے، اور بغض صحابہ بغض رسول. بھئی حضور علیہ السلام سے جس کا تعلق نہیں اس کے ہم کیوں نہیں فضائل بیان کرتے؟ اسی دور کا بندہ ہے، رشتہ دار بھی ہے، کیونکہ صحابی نہیں. جو صحابی ہے اس سے ہم کیوں پیار کرتے ہیں؟ دل بمحبوب حجازی بستائیں زی جہت با یک دیگر پیوستائیں. اقبال نے کہا تھا بھائی ہمیں شاخوں سے پیار اس لیے ہے کہ ہماری جڑ ایک ہے، وہ نسبت مصطفیٰ ہے، تعلق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ اہل بیت ہوں صحابہ ہوں. اس لیے ہمارے امام نے کہا اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول. اہل سنت اسے کہتے ہیں جو صحابہ کو ہدایت کے روشن ستارے مانے اور اہل بیت کو سفینہ نجات مانے. جو ایک سے بھی کٹا محروم ہوا وہ دائرہ سنیت سے خارج ہے، اہل سنت نہیں ہے. اور مشاجرات صحابہ سے پہلے ہی منع کر دیا تھا، یہ نبی نہیں ہے، معصوم نہیں ہے، آپس میں اختلاف بھی ہوں گے، انسان ہیں، جھگڑے بھی ہوں گے. فرمایا تم نے نہیں اس میں پڑھنا. ایک 80 سال کا بزرگ سفید داڑھی والے میرے بڑے محترم تھے، محبت والے تھے، تو اس مسئلے پہ ایک بار انہوں نے مجھے علیحدہ بٹھایا. ایسے ہی مجھے بات آ گئی، چونکہ سادہ جٹ کی بات ہے تو میں اس لیے کرنے لگا ہوں کہ کئیوں کو یہ نہ آیتیں سمجھ آتی ہیں نہ حدیثیں سمجھ آتی. بابا جی تھے بڑے کام کے، بڑے نیک، میرے ساتھ بڑی محبت بھی کرتے. تو کہتے جی بڑے بڑے علماء سے، بڑے بزرگ علماء جنہیں ہم نے دیکھا بھی نہیں، ان کا ان سے تعلق رہا ہوا تھا. وہ کہتے ہیں میرا یہ مسئلہ حضور کسی نے حل نہیں کیتا تے میرا دل ہے شاید تسی کر، کیونکہ تسی بڑے کر دے ہو مسئلے، جو بھی دسیے تسی کر دینا. یہ 5 7 10 سال پرانی بات. تو میں کہا جی علیحدہ بیٹھے نا، تو وہ کہتے ہیں اے گل نہیں سمجھ آئی. حضرت علی سے امیر معاویہ کا جھگڑا کیسے ہو سکتا ہے کہ 2 بندوں میں جنگ ہو رہی ہو تو ہم دونوں کے ہی ساتھ ہوں؟ بات بڑی لاجیکل تھی. جبکہ ہمیں حکم حب علی کا ہے، اور حب علی مدار ایمان ہے اور پیمانہ ہے نفاق و ایمان کا. ادھر اتنی نزاکت ہے، اور وہ ہمارے محبوب، ہمارے مرشد، ہمارے پیر، اور ساری امت کے اولیاء کے پیر، ان کے بغیر ہم ایک سانس نہیں لے سکتے. تو یہ ہے کیسے بات بنے؟ ایک پاس انہوں نے کیا سرکار ایک پاسا ہی رکھنا پینا ہے. سادہ بات دھڑا تو بات بڑی، میری زندگی میں کسی نے اس سے مشکل بات مجھ سے نہیں پوچھی. اللہ کی اطاعت ہی. میں ان کو کہا، میں کیا بابا جی جے امی ابا آپس سے لڑ پین تو پھر کنوں رکھی دا تے کنوں چھٹی دا. یا صدیق شان صحابہ، شہان صحابہ. ہو بابا جی نے بڑی دیر سر نہیں چکیا. تو کچھ چیزیں ہیں جو نفس و شیطان نے ہمارے اندر ایرر بنایا ہوتا ہے، چونکہ اس کا فائدہ اس میں ہے. ہمیں مالکوں نے حکم دونوں کی محبت کا دیا ہو، اور شیطان ہمیں کہے بھی دونوں جو ایک رکھ لائے پھنسے گا. اور انسانی نفسیات بھی یہی ہے. بندہ نفسانیت زدہ ہو، نفس امارہ کا مرید ہوگا تو وہ یقیناً شر کی طرف جائے گا. یہ اصول ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء. یہ داتا صاحب ہیں، یہ غوث پاک ہیں جنہیں بغیر کسی دلیل کے پتہ ہے کہ نہیں؟ تو یہاں آج کل جو حالات ہیں، ہر کوئی لوٹنے نکلا ہوا ہے. ایمان عقیدہ امتی کا، مسلمان کا لوٹنے پہ تلا ہوا ہے.
تو اللہ اور اس کے حبیب علیہ السلام نے بچایا. فرمایا جس نے ان سے بغض رکھا، میرے بغض کی وجہ سے بغض رکھا، وَمَنْ آذَاهُمْ فَقَدْ آذَانِي، جس نے انہیں اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی. وَمَنْ آذَانِي فَقَدْ آذَى اللَّهُ، جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی. وَمَنْ آذَى اللَّهَ فَيُوشِكُ أَنْ يَأْخُذَهُ، مسند احمد کی روایت ہے، سند صحیح کے ساتھ ائمہ نے اس کو روایت کیا. اور جو اللہ کو ستائے ذات ہے، فرمایا پھر قریب اللہ اسے پکڑ لے. اور یہ ترمذی شریف کی حدیث سنانے لگا ہوں جو فرمائی ہی امیر معاویہ کے بارے میں. یہ ایک ہی حدیث کافی تھی، ویسے ایک آیت کافی تھی. اگر کسی کے پاس کوئی ایک رتی ایمان کی ہوتی. آقا کریم امام حیثمی لائیں اس کو اسناد حسن کے ساتھ، اس حدیث کو، ضعیف بھی نہیں ہے، فضائل میں ضعیف بھی قبول ہے، پورے ائمہ کا اجماع، لیکن حدیث حسن ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسناد صحیح اسناد حسن، یہ جو اہل علم ہیں ان کے لیے دہرا رہا ہوں بار بار میں. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا امیر معاویہ کے فضائل میں حدیث صحیح، ضعیف نہیں. رحمت عالم امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، اے اللہ معاویہ کو ہادی بھی بنا، ہدایت دینے والا، اور مہدی بھی بنا، ہدایت والا بھی بنا، ہدایت دینے والا بھی بنا. واہد بہ، اور اس کے ذریعے دوسروں کو ہدایت عطا فرما. اور دوسری جگہ فرمایا اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقہ العذاب، اللہ معاویہ کو کتابت، کاتب وحی ہیں. کیا ہیں؟ اب جو امیر معاویہ کے دفاع میں بول رہا ہے وہ اللہ کے کلام قرآن کے دفاع میں بول رہا ہے. اگر معاویہ مشکوک ہے تو تیرا قرآن مشکوک ہو جائے گا. 163 حدیثوں کا راوی ہے. معاویہ سے ہاتھ دھو بیٹھے تو دین سے ہاتھ دھونا پڑے. یہ امام ایسے ہی بڑے بڑے ہمارے امام ابن ابی دنیا 3ری صدی ہجری کے امام ہیں. کل میں نے اپنی لائبریری سے ان کی کتاب نکالی، دل کیا میں شیئر کروں. وہ کہہ رہے ہیں بڑے بڑے ماشاءاللہ جید لوگ، اہل علم لوگ، کیا کہوں میں. کہتے ہیں فضائل معاویہ میں تو کسی امام نے کچھ کہا ہی نہیں. تو میں چند سال میں مدینہ شریف کی لائبریری میں بیٹھ کے وہاں سے پوری لسٹ شیئر کی تھی، وہ میرے پیج پہ ہوگی یقیناً. سینکڑوں، بیسیوں، درجنوں کتابیں جو ائمہ نے فضائل امیر معاویہ میں لکھی ہیں، دفاع امیر معاویہ میں لکھی ہیں. تو آپ کو پھر ہم اہل علم کیسے مانیں؟ یا پھر آپ جان بوجھ کے بددیانتی کر رہے ہیں، یا آپ خیانت کر رہے ہیں، یا پھر آپ کے پاس وہ علم نہیں. تو پھر اہل علم سے پوچھنا چاہیے نا، اہل علم سے سوال کرو اگر تمہیں نہیں پتا. فاسألوا اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون، یہ قرآن ہے. وفوق کل ذی علم علیم، یہ قرآن ہے. ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے، کوئی حرف آخر نہیں ہے. ہمارے علم میں اضافہ کرنے والے بھی بیٹھے ہیں، وہ ہمیں بتا دیں گے اور ہم خوش ہو کے شکریہ ادا کرتے ہیں. ہم آگے سے لڑتے نہیں ہیں. اچھا یہاں جس کو بتاؤ لڑنے لگ جاتا کیونکہ مجھے نہیں آتا، چونکہ مجھے نہیں پتا، تو پھر وہ ہے ہی نہیں. یار یہ کہاں لکھا ہوا ہے بھائی جڑا تینوں نہیں آندا وہ علم ہی نہیں. عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا. اور ایک ہمارے اور بھی ماشاءاللہ جمعرات کے ختم پڑھنے والے ہمارے اپنے ہی لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں یار اعلیٰ حضرت نے تو کہیں بھی فضائل معاویہ بیان نہیں کیا. یہ میں آج رسالہ صرف اس لیے ساتھ لایا ہوں، یہ سارا ہی فتاوی رضویہ سے نکالے ہوئے ہیں شان امیر کو. اور اعلیٰ حضرت کے 6 رسالے، 6 کتابیں ہیں شان امیر معاویہ میں. ان کے ناموں کی لسٹ موجود ہے، کتابیں اویلیبل نہیں ہیں. اور سارا فتاوی رضویہ بھرا ہوا ہے. آخری جملے میں وہی فاضل بریلوی کی روح کی نظر بھی کروں گا اور یہ سناؤں گا تاکہ ریکارڈ ہو جائے. انہوں نے کیا کسوٹی دی، سارے کو کنکلوڈ کیسے کیا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے. ایک تو یہ ذہن میں رکھیے کہ آپ کو اگر میر معاویہ کو چھوڑا تو 163 حدیثیں چھوڑنی پڑیں گی.
پورا قرآن چھوڑنا پڑے گا، وہ کاتب وہی ہیں۔ تو اگر امیر معاویہ مشکوک ہیں معاذ اللہ، یا غلط ہیں یا گمراہ ہیں آپ کے اس کے مطابق، تو پھر ان کا لکھا ہوا قرآن کیسے محفوظ ہوگا؟ یہ وجہ تھی جو پوری امت نے سٹینڈ لیا ہے، ہم مرید علی کے ہیں، مرید علی کے ہیں، اور یہ میرے مرشد نے سکھایا ہے۔ ابھی ان کا میں قول سند صحیح سے مصنف ابن ابی شیبہ سے پڑھ دوں گا تاکہ کوئی بھاگ نہ سکے۔ ہاں، پوری کٹہرہ حیدری میں کھڑا کر کے پھر بات کریں گے۔ یہ جو بول رہا ہوں اس کے پیچھے حیدر کرار نہ ہو تو میں اپنے آپ کو مسلمان نہیں سمجھتا، اور حیدر کرار وہاں ہوتے ہی نہیں جہاں پیچھے اللہ اور رسول نہ۔ علی کی حضور نے تعارف ہی یہ کروایا، علی مع القرآن والقرآن مع علی، قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ۔ یہ کسوٹی ہے، جو قرآن سے بھاگا علی سے بھاگا، جو علی سے بھاگا قرآن سے بھاگا۔ تو ہم تو قرآن ہی عرض کر رہے ہیں، یہ قرآن ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ سیدنا علی جب جنگ ہو گئی، جنگ دونوں طرف مقتول پڑے ہوئے ہیں، اور جب مقتولوں کے درمیان لاشوں کے آ کے کھڑے ہوئے تو کسی نے پوچھا، کسی نے کوئی جملہ ایسا سخت بولا، یہ تو جنگ سے پہلے کی تم بات کر رہے ہو، یہاں لاشوں کے درمیان کھڑے ہو کے حیدر کرار نے حق بولا۔ جنگ کے بعد کسی نے پوچھا کہ یہ دونوں آپس میں لڑ رہے تھے، کلمہ گو مسلمان امتی، بعض بیچ میں صحابہ، ادھر بھی صحابہ ادھر بھی صحابہ، تو کیا بنے گا ان کا؟ شیر خدا کا جملہ میں چاہ رہا ہوں ریکارڈ ہو جائے۔ مصنف ابن ابی شیبہ بسند صحیح جلد 15 صفحہ 303، حیدر کرار نے فرمایا قتلا یا وقتل معاویہ فی الجنہ، فرمایا ہمارے مقتول بھی جنتی اور معاویہ کے مقتول بھی سارے جنتی۔ قتلانا وقتلاہم فی الجنہ، یہ الفاظ بھی کتابوں میں موجود ہیں۔ ہمارے مقتولین بھی جنتی، ان کے مقتولین بھی۔ وجہ کیا تھی کہ یہ اقتدار کی جنگ نہیں تھی۔ تم اپنے نفسانی شیطانی ذہنوں سے سوچتے ہو، جو اقتدار و تخت کے لیے لڑے وہ صحابی ہو ہی نہیں سکتا۔ ہاں، ہم تو داتا صاحب کی کھڑاؤں کا لیول یہ نہیں مانتے۔ ہاں جی، داتا صاحب خواجہ غریب نواز اور غوث پاک کے جوڑے بھی بادشاہوں سلطانوں کے سروں سے اوپر ہوتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ صحیح بخاری، آقا کریم علیہ السلام نے اپنے نواسے کو گود میں بٹھایا، بس اشارہ میں کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ 8 جگہ امام بخاری لائے صحیح بخاری میں۔ اب سن لیں، ہم جو دفاع کر رہے ہیں، جو بات کر رہے ہیں، وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ اس میں علی کا بیٹا حسین کا امام اور ساری امت کا امام سیدنا امام حسن مجتبی ثالث ہیں، اور یہ آپ کا عمل قول فعل اس کی توثیق ہے۔ 55 میں حضور نے فرما دیا میرا یہ بیٹا سردار ہے، ان ابن ھذا سید لعل اللہ ان یصلح بہ بین الفئتین من المسلمین۔ پہلے ہی دونوں گروہوں کو اسلام و ایمان کی سند زبان رسالت نے دی، جنگ ابھی ہوئی بھی نہیں۔ تو کون ہے بھائی؟ تیری مانے، تیری تاریخ مانے، تیری تقریر مانے، یا امام الانبیاء کی دی ہوئی تقدیر مانے؟ پہلے ہی نواسے کو بٹھا کے کہا کہ میرا یہ بیٹا بیٹا کہا، نواسہ نہیں، ان ابنی ھذا، یہ میرا بیٹا، اشارہ کیا، جو شبیہ مصطفیٰ ہے، جو جانشین مرتضیٰ ہے، جو امام حسین ہے، گود میں بٹھایا، فرمایا یہ دیکھ لو، یہ میرا ہم شکل، میرا بیٹا میری امت کے 2 مسلمان گروہوں میں صلح کروائے گا۔ 2 گروہ نہیں، 2 مسلمان گروہ۔ اب کون سی کتاب اور لائیں بھائی؟
کون سا مورخ لائیں؟ 80% مورخ شیعہ ہیں۔ میں تاریخ کا بھی بڑا ادنا سا اسٹوڈنٹ ہوں، انے وار رٹ کے بات نہیں کر رہا ہوں، ایویں رٹا لا کے لوگوں کو نہیں سنا رہا ہوں۔ یہ دین اور عقیدہ ہے، پورے شعور شرح صدر کے ساتھ پہنچا رہا ہوں، دلائل و حوالہ جات کے ساتھ۔ اور شیعہ کتب میں بھی موجود ہے، حسنین کریمین نے بیعت کی ہے امیر معاویہ کی، سنی کتابوں میں تو ہے ہی۔ تو اب یہ بغاوت معاویہ سے نہیں ہے، حسنین سے بھی بغاوت ہے۔ اگر معاویہ غاصب ہے تو جو معاویہ سے ہدیہ لے، وظیفہ لے، ہاں جی، یہ 2025-24 نہیں ہے کہ جدھر مرضی جدھر سے مرضی جو مرضی کھا پی لو، ووٹ جسے مرضی دے دو۔ ہاں جی، یہ رضی اللہ عنہ والے ہیں، اور یہ تو خون ہے، خون رسول ہے، حیدر کرار کے، سیدۃ النساء الجنہ کے نور نظر اور لخت جگر ہیں۔ اہل سنت و جماعت اپنے عقیدے پہ اگر ہو تو تمہیں مبارک ہے، سنی اپنے عقیدے پہ صحیح ثابت قدم ہو تو اس سے بڑا خوش نصیب دنیا میں کوئی نہیں۔ عقیدہ اہل سنت و جماعت اتنی بڑی نعمت عظمیٰ ہے۔ سنیوں کے امام بخاری کے دادا استاذ سیدنا امیر المومنین فی الحدیث عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے، ایک شخص آیا۔ اب ذرا آخری جملہ سن لیں حاصل ساری گفتگو کا۔ اس نے کہا کہ حضور عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تابعی ہیں، خلیفہ ہیں، عمر ثانی ہیں، اور اس امت کے مجدد اول ہیں، اس امت کا پہلا مجدد، پہلے 100 سال کا مجدد سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ۔ اتنی بڑی ہستی، یعنی صحابی سے نیچے تابعی ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں کہ امیر معاویہ؟ تو آپ حیران ہوئے اور ایسا جواب دیا کہ قیامت تک ہر سوال کا جواب اس میں موجود ہے۔ فرمایا اللہ کے بندے، امیر معاویہ جس گھوڑے پہ بیٹھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کے میدان میں نکلتے تھے، اس گھوڑے کے منہ سے جو جھاگ اور رال ٹپکتی ہے وہ بھی عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے۔ آخر دعوانا